فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ساتھیو، جمعہ کی نماز اس امت کا خاصہ ہے اور مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا اہم فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی نعمت سے نوازا ہے۔ جمعہ کی ادائیگی سے متعلق یہ بات واضح رہے کہ ہر آزاد بالغ مقیم مسلمان مرد پر فرض ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو۔ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں آپ کہ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہر کی نماز کو مسلمانوں پر سے ساقط کر دیا ہے۔ نیز جمعہ کی اذان کے بعد کسی بھی قسم کا کاروبار کسی بھی قسم کا ہو، وہ دینی کاروبار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، نماز کے لیے اذان دے دی جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن جب اذان ہو تو مسلمانوں کو دو حکم دیا ہے۔ پہلا حکم تو یہ ہے کہ اب دنیاوی کاروبار بالکل بند ہونا چاہیے۔ اذان کے بعد اب کسی بھی قسم کے کاروبار کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ نہیں ہے کہ کاروبار بند کرو اور جا کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، کاروبار بند کرو اور جا کر کے آرام کرنے لگو، نہیں، کاروبار بند کر کے سیدھے تم کہاں پر آؤ؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی مسجد کی طرف آؤ۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ گویا جمعہ کے دن کاروبار بند نہ کرنا اور اذان سن کر کے مسجد کا رخ نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں داخل ہے، جو گناہ کبیرہ کی ایک شکل ہے۔ نیز اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رواح الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مسلمان پر جمعہ کی نماز کے لیے جانا واجب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گویا کی فریضہ ہے۔ اس سے اس فریضے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، بلکہ مزید جمعہ کی اہمیت پر مزید زور دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ترک کی قباحت بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ یہ حدیث سنن نسائی وغیرہ میں، مسند ابو یعلا وغیرہ میں ہے، بلکہ سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے رک جانا چاہیے، جمعہ کو نہ چھوڑنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، نتیجتاً وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ ذرا غور کریں، اس وعید کا غافل ہو جانے کا معنی کیا ہے؟ یعنی جس طریقے سے کافر اور منافق اللہ کے فرامین سے غافل ہو جاتے ہیں، ویسے یہ شخص بھی جمعہ کی اہمیت سے غافل ہو جائے گا۔ پھر اس فعل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دے گا کہ ایسا شخص آخرت میں کامیابی اور فلاح سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے کسی بھی قسم کے فلاح
اور کامیابی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ صاف لفظوں میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، جو شخص جمعہ کی نماز چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار منافقین میں کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا من ترک الجمعۃ ثلاثا، جس نے بغیر عذر، کوئی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ 3 جمعہ لگاتار چھوڑ دے رہا ہے تو فہو منافق، وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مومن کی شان سے یہ بعید ہے، ایمان سے بعید ہے کہ جمعہ جس کی اتنی اہمیت ہو، جس کے اتنے فضائل ہوں، اور مزید جس کی اتنی تاکید ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے گھروں کو، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دینے کا ارادہ فرمایا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر یہ ایمان پایا جائے اور وہ جمعہ کی نماز کو نہ پڑھے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، جو حدیث صحیح ابن خزیمہ اور سنن ماجہ وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کو وہ لوگ سنیں، اور جو لوگ دنیاوی کاموں کے بہانے سے، کچھ لوگ تجارت کے، کچھ لوگ کسی اور کام کے بہانے سے جمعہ چھوڑنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبح، تم میں کا ایک شخص ہے، ایک بکریوں کا ایک گروہ لے لیتا ہے اور یہاں سے مدینہ منورہ سے 1 میل اور 2 میل کی دور پر وہاں چرانے چلا گیا، دیکھا کہ اب یہاں چارہ کم ہو گیا ہے تو اس سے اور آگے بڑھ جا رہا ہے، اور آگے بڑھ جا رہا ہے، پھر جمعہ کا دن آتا ہے اور جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا، جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ میں حاضر نہیں ہوتا، تو اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ غور کریں، ایک انسان تجارت شروع کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اتنی دیر تک یا اس جگہ پر ہمارا لیے جمعہ کا نماز پڑھنے کی تو گنجائش ہے، لیکن پھر اپنی تجارت کو اور وسعت دیتا ہے، اپنی تجارت کو اور بڑھا لیتا ہے، ایک ایسی جگہ میں اپنی تجارت رکھ لیتا ہے جہاں پر اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، گنجائش نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آج بہت سے سوالات آتے ہیں، کالج میں جو بچے پڑھتے ہیں ان سے متعلق بھی ہے، اور غیر ملکوں میں جا کر کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے متعلق بھی اس قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں ہمیں اس جگہ پر جمعہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو وہ لوگ اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ اثر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بکریوں کا ایک ریوڑ لیتا ہے اور مدینہ منورہ سے 1 میل کی دوری پر، 2 میل کی دوری پر ہے، جہاں سے اس کے لیے مدینہ منورہ آ کر کے جمعہ پڑھنا ایک ممکن کام ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں چارہ کم ہو گیا یا مزید چارے کی خواہش میں اور آگے بڑھ جاتا ہے، تو اب ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سے اس کے لیے جمعہ کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ایسے ہی انسان کیا ہے؟ گویا وہ شخص اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے رہا ہو، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ سنن ترمذی وغیرہ میں بھی، مسند ابو یعلا میں یہ قول ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ جو شخص 3 جمعہ کو لگاتار چھوڑ دیتا ہے فقد نبذ الاسلام وراء ظہرہ، نبذ الاسلام وراء ظہرہ، تو گویا وہ اسلام کو اپنے پیچھے ڈال دے رہا ہے، اسلام کی اس کے نزدیک اہمیت نہیں، اپنی تجارت کی اور اپنے کاموں کی اس کے نزدیک اہمیت ہے۔ تو ساتھیوں، ان تمام احادیث کے پیش نظر علماء نے جمعہ کے ترک کرنے کو، ایک ہی جمعہ کیوں نہ ترک کیا جائے، علماء نے اسے کبائر میں شمار کیا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن جمعہ سے متعلق یہاں پر ہم آپ کے سامنے 3 اور مسائل رکھتے ہیں جس کی ضرورت ہے، جس سلسلے میں لوگ کوتاہیاں برتتے ہیں۔ وہ بظاہر اول امر میں وہ تینوں چیزیں کبائر میں داخل نہیں ہیں، لیکن اگر اسی پر اصرار کیا جائے تو بہت سے علماء نے، جیسے امام القیم ہے، ابن النحاس ہے، ان لوگوں نے ان کو کبائر میں شمار کیا ہے۔ لہذا اور ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ اس سلسلے میں کوتاہی کے شکار ہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن
نہیں، بلکہ جمعہ کا جب وقت ہو جائے تو اس وقت اپنا کاروبار بند نہ کرنا، اپنے کاروبار کو جاری رکھنا، جیسے تجارت اور کاروبار میں مشغول رہنا، اس بہانے سے کہ ٹھیک ہے ہم کسی دوسری مسجد میں جا کر کے جمعہ پڑھ لیں گے۔ ایسے لوگوں کو نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، بھاگ کر کے آؤ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوپر، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ علماء کا اس سلسلے میں اتفاق ہے، متفقہ فتویٰ ہے کہ اگر جمعہ کے لیے دوسری اذان جو ہمارے ہاں ہے وہ اذان ہو جائے، جو عہد نبوی میں ایک ہی اذان تھی، تو اگر وہ اذان ہو جائے جس اذان کے بعد امام خطبہ شروع کرتا ہے، یعنی ممبر پر بیٹھنے کے بعد خرید اور فروخت کرنا علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بعض علماء نے تو یہاں تک جیسے حنابلہ وغیرہ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت اگر کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے تو وہ خرید و فروخت منعقد ہوگی ہی نہیں، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز بیچی گئی ہے۔ تو پہلا مسئلہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے ہند و پاک میں اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے اور مسلمانوں کی دکان ہے، مسجد کے پاس خطبہ ہو رہا ہے اور دکان کھلی ہوئی ہے یا کاروبار چل رہا ہے، یا اگرچہ وہ مسلمانوں کا علاقہ نہ ہو، غیر علاقہ ہی کیوں نہیں ہے، لیکن وہاں سے مسجد قریب ہے، مسجد سے خطبہ کی آواز آ رہی ہے، مسجد کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن لوگ اپنے خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس حجت سے بہت سے لوگ اس کے لیے ایک حجت یہ پیش کرتے ہیں کہ بیٹا یا ہمارا نوکر وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہے، وہ نماز پڑھ کر کے آئے گا تو ہم دوسرے مسجد کے اندر چلے جائیں گے، یا یہ ہے کہ ابھی تو خطبہ شروع ہے، خطبہ ختم ہوگا، جب جماعت شروع ہو جائے گی تو ہم دکان بند کر کے چھوڑ کر کے جا کر کے نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ دونوں فکر ناجائز اور حرام ہے، بلکہ اگر اس کے اوپر اصرار کیا گیا تو یہ کبیرہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ بعض لوگ، دوسرا مسئلہ جو جمعہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی یہ عادت بنا لی ہے کہ وہ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے آتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ نے پھر آؤ نماز کی طرف، کیا فرمایا؟ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کا ذکر۔ گویا خطبہ کا سننا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب، بلکہ خطبہ کا سننا کس قدر واجب ہمارے اور آپ کے اوپر ہے اس کا اندازہ ہے آپ اس سے لگا لیں کہ خطبہ کا سننا اس قدر واجب ہے کہ اگر کوئی شخص خطبے کے دوران آپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ خاموش رہو، یعنی جہاں بھلائی کا حکم دینا واجب ہے اگر بھلائی کا حکم بھی دے رہا ہے تو گویا اس کا جمعہ کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص خطبہ سن رہا ہے اور وہاں پر بسا اوقات ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے کپڑے سے کھیلتے رہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے پیر سے کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ جو چٹائی بچھی ہوئی ہے آج کل قالین ہے اس سے کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جس سے حالانکہ خطبہ سننے میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، اس کے باوجود اتنا اہم ہے خطبہ کا سننا کہ اس کی وجہ سے اس کے جمعہ کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو جو حدیث صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کو سامنے رکھیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد میں ایسے وقت میں داخل ہوا کہ خطبہ شروع ہو گیا تھا، تو میں حضرت ابی ابن کعب کے قریب بیٹھا، یعنی جہاں پر میں بیٹھا وہاں پر ابی ابن کعب موجود تھے، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ توبہ کی اور سورہ براءت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے سن کر کے ابی ابن کعب سے کہا، ابی متى نزلت هذه السورہ، یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ تو ابی ہمیں کچھ جواب دینے کے بعد ہمیں غصے سے ہماری طرف دیکھتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیا، پھر تھوڑی دیر میں خاموش رہا، پھر ہم نے پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ تو ابی نے اس بار بھی میری طرف غصے سے دیکھا اور کوئی بات نہیں کی۔ پھر تیسری بار ہم نے یہی سوال کیا تو ابی ابن کعب نے اس بار بھی کوئی جواب دینے کے بجائے، مجھ سے بات کرنے کے بجائے غصے سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو جب نماز ختم ہو گئی تو ہم نے ابی سے کہا کہ ہم نے آپ سے تو ایک بات پوچھی تھی، آپ نے اس بات کا جواب دینے کے بجائے آپ مجھ پر ناراض ہو رہے تھے، میری بات کا جواب ہی نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟
ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما لک من صلاتک الا ما لغوت، تمہیں اس تمہارے جمعے کا کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے بلکہ اس لغو کام کرنے، بیکار کام کرنے جو تم نے ہم سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا ہے، جو صرف جس کا جواب دینا منٹ نہیں بلکہ سیکنڈوں کا معاملہ ہے، کل پرسوں 2 دن پہلے 1 ہفتہ پہلے یعنی ایک جواب دیا جا سکتا تھا، تو اس صرف اتنی دیر کے لیے تم نے جو بات کی ہے گویا اس سے تمہارے جمعہ کا ثواب نہیں مل رہا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھ پر یہ بات بہت بھاری ہوئی، مجھے بہت برا لگا، میں سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابی ابن کعب کے بغل بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے سورہ برات کی تلاوت کی، تو ہم نے ابی سے یہ پوچھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے، تو ابی نے مجھے غصے سے دیکھا اور کوئی بات بھی نہیں کی۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا صدق ابی، صدق ابی، ابی نے سچ کہا، ابی نے سچ کہا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خطبے کا سننا ساتھیوں کس قدر اہم ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے لیٹ ہو رہا ہے خطبہ سننے سے، ارے جماعت میں ہم پہنچ جائیں گے، چاہے اپنے کاروبار میں مشغول ہے، نہانے میں مشغول ہے، یا اپنے شیپ بنانے میں مشغول ہے، اپنا کپڑا پریس کرنے میں مشغول ہے، ظاہر بات ہے، اور یہ نہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہو گیا، ہر انسان سے کوئی نہ کبھی دیری ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کسی نے عادت بنا لیا ہے تو گویا وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے کہ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف وہ جلدی سے نہیں آ رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں جو سمرہ ابن جندب سے سنن ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احضروا الذکر، ذکر یعنی خطبہ ہو رہا ہو تو اس پر تو حاضر ہو، وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب ہو کر کے بیٹھو۔ غور سے سنیں، آپ نے کیا فرمایا؟ احضروا الذکر، ذکر یعنی خطبہ میں سننے کے لیے تم حاضر ہو، وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، اور جتنا قریب ہو سکے امام کے قریب ہو کر کے بیٹھو، اس لیے کہ انسان اس طریقے سے پہلی صف سے دور ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرنے میں بھی کیا کر دے گا؟ مؤخر کر دے گا، سب سے بعد میں جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہمیں ذرا بتائیے کس کو یہ چیز پسند ہے؟ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا مسئلہ جو جمعہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ انسان جمعہ پڑھنے تو آئے، لیکن آتا کب ہے؟ جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے، کبھی 1 رکعت ملتی ہے، کبھی 2 رکعت ملتی ہے، اور جان بوجھ کر کے لاپرواہی سے غیر ضروری چیزوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا تجارت میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ خطبے میں حاضر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ چیز بھی علماء کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ بندے کے لیے کبیرہ گناہ میں شامل ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جسے امام القیم رحمہ اللہ نے کبیرہ گناہ میں شمار کیا ہے، جیسا کہ ابن النحاس رحمہ اللہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر لکھتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ جمعہ کے دن گردن فلانک کر کے جانا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ آئیں گے آخر میں، لیکن چاہیں گے سب سے آگے جا کر کے بیٹھنا، جگہ ہو یا نہ ہو، وہ گردنوں کو اس طرف سے پھلانگتے ہوئے، ان کے گردن کو پھلانگتے ہوئے، ان کو کرتے ہوئے کیا جانیں گے؟ وہ کوشش کریں گے کہ آگے جا کر کے بیٹھیں، اور آگے جا کر کے بیٹھنے کا معاملہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں بسا اوقات کہ آگے بھی جگہ نہیں تو کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوگا یعنی خطبہ ختم ہوگا تو لوگ کھڑے ہوں گے، تو بیٹھنے کے مقابلے میں کھڑے ہونے میں جگہ کم ضرورت پڑتی ہے، تب ہمیں کوئی جگہ مل جائے گی۔ تو گردن فلانگنا یہ بھی حدیثوں کے اندر اسے سخت منع کیا گیا ہے۔ وہ حدیث جو سنن ابو داؤد اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن بصر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کی گردن فلانگتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقط آذیت و آنیت، تم نے ایک تو آنے میں دیری کی، دیر سے آئے،
اور دوسرے لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہے ہو، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے گردن پھلانگنے کو، اس لیے کہ امام القیم رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کی اس حدیث کو، جس حدیث کے اوپر کلام ہے، خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن امام القیم رحمہ اللہ نے اسی چیز کو بنیاد بنا کر کے اسے کبیرہ میں شمار کیا ہے کہ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الی جہنم، جس شخص نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردن کو پھلانگا، وہ گویا کہ جہنم کے لیے طرف جانے کے لیے اپنے لیے ایک پل بنا رہا ہے، جہنم کو جانے کے لیے اپنے لیے ایک پل بنا رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، لیکن وہ پہلی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد آذیت و آنیت، تو ساتھیو یہ تو پہلا مسئلہ ہوا جو مجھے آپ کے سامنے میں رکھ رہا تھا کہ جمعہ کا جان بوجھ کر کے چھوڑنا، بغیر عذر کے چھوڑنا، اسے علماء نے کبائر میں شمار کیا ہے۔ دوسری چیز میں یہاں آج کے درس میں رکھتے چلوں کہ بہت سے علماء نے اسی حکم میں، یعنی جمعہ کے چھوڑنے کے حکم میں، بہت سے لوگوں نے جماعت سے نماز چھوڑنے کا عادی بننے کو بھی شمار کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اسے جماعت سے نماز پڑھنے کی اس کے پاس استطاعت ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا اس کے پاس امکان ہے، لیکن امکان کے باوجود اکیلے گھر میں نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا رکھا ہے، کیونکہ بہت سی حدیثوں میں جماعت چھوڑنے کی وعید وارد ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے صرف 2 حدیثیں رکھتا ہوں، اس سے اندازہ لگا لیں۔ پہلی حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ سوچتا ہوں کہ جو لوگ جمعہ نماز اذان سن کر کے اپنے گھروں میں رہ جایا کرتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ اپنی جگہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھر جا کر کے جو لوگ جماعت سے حاضر نہیں ہوتے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ وعید اسی حدیث کے شروع میں جو وارد ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء۔ ہمارے بھائی ذرا غور سے سنیں، اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ منافقین یعنی مومنوں پر نہیں، مسلمان پر نہیں، منافقین پر سب سے بھاری نماز فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے۔ تو وہ شخص اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، وہ شخص اپنے ایمان کا اندازہ لگائے کہ کیا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہمارے اوپر تو بھاری نہیں پڑ رہی ہے؟ کیا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہمارے لیے مشکل تو نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ نماز کیا ہے؟ بہت بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اس کو حساب دینا ہوگا، ان کے اوپر بھاری نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر والعشاء، منافقین پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز سے بھاری کوئی اور نماز نہیں ہے۔ ولو یعلمون، اور اگر وہ جان جائیں ان دونوں نمازوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے، ان نماز میں حاضری کا اللہ نے کتنا بڑا ثواب رکھا ہے، تو وہ بھاگ کر کے آئیں گے، خواہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کر کے ہی ان کو مسجد طرف آنا ہو، اگر وہ وہاں پر اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے۔ دوسری حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ میں دیکھا کرتا تھا، بس لقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، میں دیکھتا تھا کہ فجر جماعت سے وہی شخص پیچھے رہتا تھا، جماعت سے نماز وہی شخص نہیں پڑھتا تھا جس کا منافق ہونا لوگوں کے سامنے بالکل واضح تھا، جس کا منافق ہونا لوگوں کے سامنے واضح تھا، یعنی یہ منافق ہے اس لیے جماعت میں حاضر نہیں ہو رہا ہے۔ بلکہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک آدمی اس قدر بیمار ہوتا، اس قدر مجبور ہوتا کہ اپنے پیروں پر چل کر کے مسجد میں نہیں آ پاتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ 2 آدمی کے کندھوں کا سہارا لے کر کے مسجد میں آتا اور صف میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے اتنی سخت وعید کہ منافق کے اوپر بھاری ہو، اور اتنی سخت وعید کی نبی کریم زمانے میں کہ اس سے صرف وہی انسان غافل رہتا جو منافق ہوتا تھا، یہ کسی
جائز کام کے چھوڑنے یا صغیرہ گناہ کے اوپر یہ وعید نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ساتھیوں بعد جماعت سے نماز کی نکل گئی تو لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابو داؤد وغیرہ میں، مسند احمد وغیرہ میں مروی ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گاؤں میں، جس بادیہ کے علاقے میں، جس کھیڑے کے اندر صرف 3 آدمی بھی ہوں، 3 آدمی وہاں رہتے ہوں، وہاں کوئی مسجد نہیں ہے، وہاں کوئی مسجد کا انتظام نہیں ہے، پھر بھی ان لوگوں کے لیے اکیلے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ جماعت چھوڑنے کا عادی بن جانا، یہ بھی بہت سے علماء نے کبائر میں شمار کیا ہے انہی احادیث کی بنیاد پر۔ یعنی ایک شخص، ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے، ایک محلہ ہے، ایک گھرانہ ہے، صرف وہاں مسجد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی ان لوگوں کے لیے اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ کسی جگہ کو متعین کر کے اس میں نماز پڑھا کرے، چاہے کسی کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، ٹمپریری طور پر کوئی مسجد ہی کیوں نہ بنا لی جائے، لیکن جماعت سے نماز پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ثلاثۃ، کوئی بھی 3 آدمی ہیں، کسی شہر میں نہیں بلکہ گاؤں میں رہتے ہیں، ولا بدوین، گاؤں بھی نہیں ہے بلکہ صحرا کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں، تو لا تقام فیہم الصلاۃ، ان میں نماز نہیں قائم کی جاتی، جماعت سے نماز کی اقامت وہاں نہیں ہوتی ہے، الا استحوذ علیہم الشیطان، تو شیطان ان کے اوپر اپنا قبضہ کر لیتا ہے۔ اب وہ شیطان کے اشارے سے چلتے ہیں، اب شیطان ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے، اب اللہ کی مرضی کے موافق نہیں چل رہے ہیں۔ گویا اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت نہ بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کے وسوسے سے ہے۔ پھر آگے آپ نے بیان فرمایا فعلیک بالجماعہ، اے لوگو جماعت کو لازم پکڑو، جماعت سے نماز پڑھو، فإنما یأکل الذئب القاسیۃ، اس لیے کہ بھیڑیا اس بکری کو اچک لیتا ہے، کھا لیتا ہے جو ریوڑ سے دور رہا کرتی ہے۔ تو جو لوگوں کے ساتھ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا حملہ اور شیطان کا قبضہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے علماء نے جو جماعت سے نماز نہ پڑھنے کو اور جماعت چھوڑنے کو اپنی عادت بنا لینا، اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، تو اس کی ایک معقول وجہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولا اس پر وعید سنائی ہے، اور ثانیاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر ہمیں اور آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے کبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔